السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، صدق اللہ العظیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اصحاب اعراف کے حوالے سے کچھ پڑھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت اور دوزخ کے درمیان دیوار یا فصیل پر موجود ہوں گے۔ ان کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہو جائیں گے، لہذا نہ وہ جنت میں جا سکیں گے نہ وہ جہنم میں جا سکیں گے، اور ایک وقت کے لیے جو اللہ ہی جانتا ہے ان کا معاملہ معلق کر دیا جائے گا، لیکن آخر کار وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اصحاب اعراف، یہ پہلے جنت والوں کو، یعنی چونکہ جنت اور جہنم دونوں کے درمیان ہوں گے، تو یہ جنتی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو پہچان لیں گے اور انہیں سلام کہیں گے، ان سلام علیکم، اور انہیں بتائیں گے کہ ابھی تک وہ جنت میں تو داخل نہیں ہوئے، لیکن جنت میں داخل ہونے کی انہیں امید ہے۔ اور پھر جب ان کا چہرہ اصحاب جہنم کی طرف پھیرا جائے گا تو وہ ان کی حالت کو دیکھ کر اللہ سے دعا کریں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا۔ اب ان کا چہرہ جب جہنم کی طرف ہوگا تو جس طرح وہ جنت میں کچھ لوگوں کو پہچان لیں گے، اسی طرح وہ جہنم میں بھی کچھ لوگوں کو پہچان لیں گے، جن کو دنیا میں وہ جانتے تھے، جن کے ارد گرد رہتے تھے، یا جن کے پاس ان کا گھر تھا، کام تھا، ان کے ساتھ رہتے تھے، چلتے پھرتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے۔ اب یہ ان کو پکاریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور اصحاب اعراف یعنی اعراف والے پکاریں گے رجالن، کچھ ایسے لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جنہیں وہ ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ تو جہنم کے اندر وہ ان لوگوں کو پہچان لیں گے اور پھر ان سے بات کرتے ہوئے کہیں گے، قالو، اور انہیں کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، نہیں فائدہ دیا تمہیں تمہارے جتھے نے، تمہارے گروہ نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، وما کنتم تستکبرون، اور نہ ہی تمہیں تمہارے تکبر نے فائدہ دیا۔ تو دراصل یہ وہ جہنمی لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے گروہ، اپنے فرقے یا اپنے جتھے کی بنیاد پر بڑے متکبر تھے اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اور غریب اور مسکین اور مفلس اور نادار قسم کے اہل ایمان کو مذاق کرتے تھے اور ان کا استہزاء اڑاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ اللہ کو محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال نہ ہوتا۔ ایک بات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ کو محبوب ہوتے تو دنیا میں ان کا یہ حال نہ ہوتا، بلکہ اللہ ان کو کشادہ رزق دیتے، اور پھر آگے مزید جسارت کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیتے تھے کہ جس طرح آج دنیا میں ہم پر اللہ کی رحمت ہے، قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہی ہوگی، کیونکہ اللہ ہم پر
رحم کرنے والا ہے، ہم پر اللہ رحیم ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھی غنی کیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں ہی عطا کرے گا، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اب جب وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے تو پھر اصحاب اعراف ان سے پوچھیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، نہیں فائدہ دیا تمہیں تمہارے جتھے نے، یا نہیں کفایت کر سکا تم سے تمہارا گروہ یا جتھا، تمہیں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ وما کنتم تستکبرون، اور نہ ہی تمہارا تکبر جو ہے وہ تمہیں فائدہ دے سکا۔ تم جو دنیا کے اندر لمبی لمبی چھوڑتے تھے اور بڑا تکبر کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا بناتے تھے، تو وہ تمہارا تکبر بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکا، تمہارا جتھا بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکا۔ پھر جنت میں جانے والے غریب، مفلس، نادار اور مسکینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے، پھر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے اہؤلاء الذین، کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ یعنی جہنمیوں کو جنتی لوگ دکھاتے ہوئے کہیں گے، اصحاب اعراف ان سے کہیں گے اہؤلاء الذین، کیا یہی ہیں وہ لوگ اقسم تم جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نہیں کرے گا، حالانکہ انہیں کہا گیا ہے ادخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تم پر کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں پر جنتی جنت میں رہتے ہوئے اور جہنمی جہنم میں رہتے ہوئے، اور اصحاب آراف اس دیوار پہ کھڑے ہو کر جنتیوں کو اور جہنمیوں کو بآسانی دیکھ پائیں گے۔ اللہ تعالی انہیں حسرت کے لیے، تاکہ انہیں ندامت ہو اور پشیمانی ہو، ان کی صلاحیت کو اور بینائی کو اتنا تیز کر دیں گے کہ جہنمی جو ہیں وہ جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور جنتی جو ہیں وہ جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور باہم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ تو اصحاب اعراف ان سے کہیں گے کہ ہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے؟ یعنی دنیا کے اندر متکبرین اور اللہ کے نافرمان اور یہ باغی لوگ جو ہیں، یہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اللہ ان کے اوپر کوئی رحمت نہیں کریں گے، لا ینالہم اللہ برحمہ، اللہ ان کے اوپر کوئی رحمت نہیں کریں گے۔ یعنی جس طرح دنیا میں اللہ نے ہمیں کشادہ رزق دیا ہے اور ہم پر اپنی رحمت کی ہے، قیامت والے دن بھی اللہ ہم پر ہی رحمت کریں گے، ان کے اوپر نہیں کریں گے۔ ادخل الجنت، حالانکہ اللہ نے انہیں کہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی جو غریب مسکین نادار لوگ تھے اللہ نے انہیں کہا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہو۔ تو جہنمی لوگ جب جنتیوں کو دیکھیں گے کہ وہ بہت ہی شاندار ماحول کے اندر، بالا خانوں کے اندر رہ رہے ہیں، جنت کے اندر میٹھے پانی کی نہریں چل رہی ہیں، شہد اور دودھ کی نہریں چل رہی ہیں، اور وہ بے شمار قسم کے پھل اور کھانے کھا رہے ہیں، تو وہ پھر جنتیوں کو کہیں گے کہ جنت کا پھل ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دو۔ ونادى اصحاب النار، اور پکاریں گے آگ والے، اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے۔ تو اصحاب النار، اصحاب جو ہے یہ فاعل ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل بن رہا ہے، یعنی پکارنے والے یہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ فاعل کے اوپر رفع ہوتا ہے، پیش ہوتی ہیں، اور اصحاب النار یہ منصوب ہے، نصب ہے، یہ مفعول ہے، تو پکارنے والے اصحاب النار ہیں اور جن کو پکارا جائے گا وہ اصحاب الجنہ ہیں۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور آگ والے پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، کیا کہیں گے؟ ان افیزو علینا، کہ تم پھینکو ہمارے اوپر،
یا ڈال لو ہماری طرف، من الماء پانی، جنت کا پانی ہمیں دے دو کچھ نہ کچھ، او مما رزقکم اللہ، یا جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے ہمیں کچھ عطا کر دو، پانی دے دو یا کچھ کھانا دے دو۔ قالو، تو جنتی آگے سے جواب دیں گے، ان اللہ حرمہما، بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پانی بھی حرام کر دیا ہے، کھانا بھی حرام کر دیا ہے۔ کن پر؟ علل کافرین، کافروں پر، یعنی اللہ نے یہ کھانا اور یہ پانی کافروں پر حرام کر دیا ہے، یہ صرف اہل جنت ہی کھا سکتے ہیں، جہنمیوں کو اور کافروں کو یہ نہیں ملے گا، اللہ نے ان پر حرام کر دیا ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ وہ لوگ کافر، یا تو یہ کافروں کی وضاحت ہے، یعنی اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ وہ کون کافر ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم، کہ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو، یا پھر یہاں سے نیا جملہ بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں جس کا جواب جو ہے وہ آگے آئے گا، فل یوم ننساہم۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین اتخذوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لہوا و لعبا، کھیل اور تماشا، لہوا و لعبا، کھیل اور تماشا۔ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندے سے سوال کریں گے کہ ہاں میرے بندے، کیا میں نے تجھے زندگی نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے؟ کیا میں نے تجھے اونٹ اور گھوڑے نہیں دیے؟ کیا میں نے تجھے دنیا کے اندر سرداری اور عہدہ اور منصب نہیں عطا کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ کیوں نہیں اے اللہ، تو نے سب کچھ عطا کیا۔ پھر اللہ اس سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح تو مجھے دنیا میں بھولا رہا، آج میں تجھے بھول جاتا ہوں، تو نے مجھے یاد نہیں رکھا، آج میں تجھے یاد نہیں رکھوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، یعنی وہ دنیا کی زندگی کو ہی حقیقی زندگی سمجھتے رہے، آخرت کے اوپر یقین نہیں تھا، آخرت کے بارے میں پختہ عقیدہ نہیں تھا کہ قیامت کا دن آئے گا، میدان محشر لگے گا، ترازو لگایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، گناہ اور نیکیاں جو ہیں وہ تولی جائیں گی، پھر آگے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو ان لوگوں کا آخرت کے اوپر یقین ہی نہیں تھا، دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا، اور وہ اسی فریب کے اندر مبتلا رہے کہ بس یہی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی کس نے دیکھی ہے؟ تو دین کو کھیل اور تماشا بنانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دین کے اندر اپنی مرضی سے نئی نئی چیزیں گڑھ لی جائیں، یا دین میں کمی کر دی جائے، یعنی جو چیز پسند نہ ہو اس کو دین سے خارج کر دیا جائے، اور جو چیز مرضی کی ہی ہو، تمنا اپنی ہو، اس کو دین میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہ بھی ہو۔ تو وہ لوگ جو دین کو کھیل اور تماشا بنا دیتے ہیں، اپنی مرضی کا دین، جو دل کیا اس کو اپنا لیا اور جس کا دل کیا اس کو چھوڑ دیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دے دیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج کے دن ہم بھی انہیں بلا دیں گے، کما نسو، جس طرح انہوں نے بلا دیا یا وہ بھول گئے، لقاء یومہم ھذا، اس دن کی ملاقات کو، جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا، اسی طرح ہم بھی انہیں آج بلا دیں گے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے،
یعنی ایک تو انہوں نے ہمیں بلا دیا، اور دوسرا وہ ہماری آیتوں کا انکار بھی کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے، تکذیب کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ قبر کا عذاب ہوگا، وہ کہتے تھے جی نہیں، کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا تو کہنے لگے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، بس یہ دنیا کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب اور اللہ کی آیتوں کا انکار ہے۔ یجحدون، وہ انکار کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ان کے پاس کتاب لے کر آئے، قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب لے کر آئے۔ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جسے ہم نے اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید اللہ کے علم پر مبنی کتاب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر انسان کے انجام کو جانتے ہیں، انسانوں کے طرز عمل کو جانتے ہیں، انسانوں کے رویوں کو جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر انسانی زندگی، انسان کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائی اور فلاح کے معاملات کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور اللہ نے اپنے علم کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کر دی ہے، تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور البتہ تحقیق ہم یہ کتاب لائے ہیں، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جسے ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہدی و رحمہ، اس حال میں کہ یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ تو یہ کتاب ہدایت اس کے لیے ہے، رحمت اس کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے تو بلکہ کتاب کو نہ ماننے کی وجہ سے دوہرا عذاب ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلندیاں اور رفعتیں عطا فرماتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالی ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو بلندیاں ان کو ملتی ہیں جو اس کتاب پر عمل کرتے ہیں، اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اس کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ ذلت اور پستیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس کتاب کو پس پش ڈالتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کی آیتوں کو تسلیم نہیں کرتے، ان پر ایمان نہیں لاتے۔ هل ينظرون الا تأویلہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس کے انجام کا، یعنی یہ اپنے انجام کا، قیامت کا، کہ جب قیامت آ جائے گی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت تک ان کو یقین نہیں ہوگا جب تک قیامت ان کے سامنے نہ آ جائے، اور جب قیامت سامنے آ جائے گی پھر یہ کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے، اور پھر سفارشی تلاش کریں گے یا اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم وہاں پہ جا کر نیک اعمال کریں گے، لیکن پھر واپسی کا راستہ بند ہو جائے گا، وہ راستہ بند ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں حل ینظرون الا تأویلہ، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس کے انجام کا، یعنی دنیا کے انجام کا یا اپنے بدعمالیوں کے انجام کا، اور وہ انجام کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے جس دن سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ حل ینظرون الا تأویلہ، وہ نہیں انتظار کر رہے مگر انجام کا۔ اور آگے یوم یأتی تأویلہ، جس دن انجام آ جائے گا، یعنی قیامت کا دن آ جائے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہ لوگ، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ من قبل، جنہوں نے پہلے اس دن کو بلا دیا تھا، پہلے بلا دیا تھا، اب وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق
آ گئے ہیں ہمارے رب کے قاصد پیغمبر بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ہمارے پاس اللہ کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے لیکن ہم نے ہی تکذیب کی، ہم نے ہی نہیں مانا، کیونکہ اب انکار کی گنجائش باقی نہیں ہوگی۔ جب وہ قیامت کا دن دیکھ لیں گے تو اب انکار کی گنجائش باقی نہیں ہوگی، وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں جب قیامت کا دن ان کے سامنے آ جائے گا؟ تو کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، تحقیق ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے۔ اب فیشفعوا لنا، ہاں، اب وہ تلاش کریں گے، حل من شرکاء فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں؟ فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارشی کر دیں، یعنی ہم تو نہیں مانتے رہے، ہمارے اوپر تو بدبختی اور بد نصیبی ثابت ہو گئی ہے، تو کیا اب کوئی ہمارے لیے سفارش کرے گا؟ او نردو، یا ہمیں لوٹا دیا جائے، دنیا پر واپس لوٹا دیا جائے، فنعمل لا غیر الذی کننا نعمل، چنانچہ ہم وہ عمل کریں جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے، یا ہم وہ عمل ان عملوں کے علاوہ کریں جو ہم پہلے کرتے تھے، یعنی جو گناہ ہم پہلے کرتے رہے وہ اب نہیں کریں گے، یا جو عمل ہم پہلے نہیں کرتے تھے اب وہ ہم کریں گے۔ فنا عملہ، پس ہم عمل کریں غیر الذی، علاوہ ان عملوں کے کننا نعمل جو ہم پہلے کرتے تھے، لیکن اب ان کے لیے واپسی کا رستہ بند ہو چکا ہوگا۔ قد خسروا انفسہم، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ہوا ہو جائیں گی وہ ساری باتیں، مضلہ اور ہوا ہو جائیں گی، اڑ جائیں گی، غائب ہو جائیں گی وہ ساری باتیں، ما انہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو بھی وہ کرتے تھے، جو بھی وہ اپنے پاس سے باتیں بناتے تھے، یعنی ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ معبود جو ہیں یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے، ہمیں بخشوا لیں گے، یا وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح دنیا کے اندر ہم پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہم پر ہوگا، ان لوگوں پر نہیں ہوگا۔ تو ان کی یہ ساری باتیں وہاں پہ ہوا ہو جائیں گی، کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت کے مظاہر چند بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے، اور وہ کون اللہ ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب مفسرین نے جو یہ دن لکھے ہیں، یہ اتوار کے دن سے لے کر جمعہ کے دن تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، ان 6 دنوں میں، اور ہفتے کا دن جو ہے اس میں تخلیق کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا۔ تو یوم السبت، سبت کا معنی ہوتا ہے قط کے، یوم القط، یعنی یہ تخلیق کا سلسلہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، تو اسی لیے اس کو یوم السبت بھی کہا جاتا ہے، ہفتے کے دن کو۔ باقی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دن ہیں، ان دنوں سے مراد دنیا کے ہمارے دن ہیں یا اللہ رب العزت کے نزدیک جو دنوں کی مقدار ہے وہ دن ہے؟ صحیح بات تو یہی ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے کہا 6 دنوں میں، تو بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، ورنہ اللہ کے نزدیک ایک دن 1000 سال کا بھی ہے اور 50,000 سال کا بھی ہے۔ جس طرح ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور اللہ کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں 50 عامہ، کہ تمہارے 50,000 سالوں کے برابر اللہ کا ایک دن ہے، قیامت کا دن جو ہے، قیامت کا دن ایک ہی دن ہے لیکن وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو حقیقت اللہ ہی جانتا ہے،
باقی اللہ رب العزت ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کو کوئی کام یا کوئی چیز بناتے وقت، تخلیق کرتے وقت ٹائم لگے گا۔ اللہ تو لفظ کن کہہ کر سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 6 دنوں کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ در حقیقت انسان کی ایک تربیت ہے کہ ہر کام تدریج کے ساتھ درجہ بدرجہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور جو کام تدریج سے درجہ بدرجہ کیا جائے وہ زیادہ پختہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گئے۔ اب عرش کیا ہے، اللہ مستوی کیسے ہے، یہ اللہ نے چونکہ ہمیں بتایا نہیں، لہذا اس کی تشبیہ بیان کرنا یا اس کی کیفیت بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ۔ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، یعنی نامعلوم ہے، لہذا اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ تو علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ کی وہ صفات جن کی کیفیت بیان نہیں کی گئی، ہم ان کی کیفیت بیان نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان کی کیفیت بیان کرتے رہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہو گئے جب اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کر لیا، تو اس کے بعد اللہ تعالی عرش پر مستوی ہو گئے۔ کما یلیق بجلال شانہ ہی، کیسے مستوی ہوئے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اس کی کیفیت ہمیں نہ بیان کی گئی ہے، نہ ہم آگے بیان کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یغشی اللیل النہار، وہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ تو یہ اللیل النہارا یہ دونوں مفعول ہیں، تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ داخل کرتا ہے دن میں رات کو یا رات میں دن کو۔ یا طلوبہ حثیثا، وہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے یا رات ڈھانپ لیتی ہے، حثیثاً بہت جلد، نہایت تیزی سے۔ یعنی جب رات ہوتی ہے تو دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ہی ایک نظام ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں والشمس والقمر والنجوم، اور اس طرح اللہ نے پیدا کیا سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، مسخرات بامرہ، اور یہ سارے کے سارے مسخر ہیں اللہ کے حکم کے، مسخر ہیں یعنی پابند ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ صرف خالق ہی نہیں، مدبر بھی ہیں۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا کہ یہ اپنے آپ چلتی رہے گی، بلکہ اللہ مسلسل اس کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ المہیمن، اللہ اس کے نگران ہے، محیمن ہے، اور اللہ نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، الا خبردار، لہ الخلق، اسی کے لیے پیدا کرنا ہے، یعنی تخلیق کا اختیار اللہ کے پاس ہی ہے، والامر، اور حکم صادر کرنا یہ بھی اسی کے لیے ہے۔ پیدا کرنا بھی اللہ کا اختیار ہے اور حکم دینا بھی اللہ کا اختیار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہ تخلیق کر سکتی ہے نہ حکم دے سکتی ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے تو فرمایا کہ یہ سارے مل کر مچھر کا ایک پر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سب محتاج ہیں، بے بس ہیں، اللہ کے فقیر ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ کی ذات جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو چونکہ اللہ ہی آسمان و زمین کا خالق ہے، اسی طرح دن اور رات کو لانے لے جانے والا ہے، چاند سورج ستاروں کا خالق ہے، اور وہی حقیقی تخلیق کرنے والا ہے،
اور وہی حکم صادر کرنے والا ہے۔ لہذا ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو ہی پکارو، تضرعا و خفیہ، تضرعا آہو زاری کرتے ہوئے، و خفیہ اور چپکے چپکے سے۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو۔ تو آہستہ آہستہ تنہائی میں اللہ سے مناجات کرنا اور گفتگو کرنا، خاص طور پر رات کی تنہائیوں میں اللہ سے گفتگو کرنا، جب اللہ آسمان دنیا پہ آ کر بندوں کو خود پکار رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، کیا ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا، کیا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا۔ تو صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز آہستہ رکھ کر اللہ کو پکارو، کیونکہ جس کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری پکار سن رہا ہے، نہ وہ بہرا ہے نہ وہ غائب ہے، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور تمہارے انتہائی قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا چاہیے، تاکہ اللہ کو ہم پر رحم آ جائے۔ جس طرح ایک بچہ اپنے ماں سے رو کر دودھ مانگتا ہے، اسی طرح اللہ کے بندوں کو اللہ سے اسی طرح مانگنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ۔ جی، ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور پکاریں گے اصحاب اعراف، رجالا، کچھ ایسے لوگوں کو، جہنمیوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جن کو وہ پہچان لیں گے ان کی مخصوص نشانیوں سے، علامتوں سے۔ قالوا، تو یہ اصحاب اعراف ان جہنمیوں سے کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، نہیں کفایت کر سکا تم سے تمہارا جتھا، وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ انہیں اللہ کوئی ان کے اوپر رحمت نہیں کریں گے، حالانکہ اللہ نے انہیں کہہ دیا ہے ادخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تمہارے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے۔ ونادى اصحاب النار، اور پکاریں گے آگ والے، جہنمی آگ والے پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، اور انہیں کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر جنت کا کچھ پانی ہی انڈیل دو، پھینک دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ قالوا، تو جنتی آگے سے کہیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، حرمہما، ان دونوں کو حرام کر دیا ہے، کھانے کو بھی پانی کو بھی، دونوں پانی اور کھانا اللہ نے حرام کر دیا ہے، علی الکافرین، کافروں پر، الذین اتخذوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو، لہوا و لعبا، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج کے دن ہم انہیں بھول جائیں گے، کما نسو، جس طرح وہ بھول گئے، لقاء یومہم ھذا، اس دن کی ملاقات کو، وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی آج ہم نے اس لیے بلا دیا کہ ایک تو انہوں نے ہماری ملاقات کو بلا دیا تھا، اور دوسرا وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور البتہ تحقیق ہم لائے تھے ان کے پاس کتاب، قرآن مجید، فصلناہ علی علم، جسے ہم نے اپنے علم کے مطابق تفصیل سے کھول کھول کر بیان کیا تھا۔ ہدن، وہ کتاب ہدایت تھی، و رحمہ، اور رحمت تھی، لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے۔ هل ينظرون الا تأویلہ، وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس کے انجام کا، یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کا انجام آئے گا، یعنی ان کے بدعمالیوں کا، ان کے گناہوں کا جو انجام آئے گا، قیامت کا دن آئے گا۔ تو تعویل کا اصل معنی ہوتا ہے اصل حقیقت اور انجام۔ تو کتاب الہی کے ذریعے جو وعدے کیے گئے ہیں
جو وعیدیں انہیں سنائی گئی ہیں جنت اور جہنم وغیرہ کی، تو یہ انجام وہ اپنی آنکھوں سے پھر دیکھ لیں گے۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن انجام سامنے آ جائے گا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہے گے وہ لوگ جو اس کو بھولے رہے پہلے، کیا کہیں گے؟ قد جاءت، تحقیق آئے تھے، رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول، بالحق، حق لے کر، ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں؟ فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارشی کر دیں۔ او نرد، یا ہمیں واپس لوٹا دیا جائے۔ فنعمل، پس ہم دنیا پہ جا کر وہ نیک عمل کریں، غیر الذی، علاوہ ان برے عملوں کے، کننا نعمل، جو ہم وہاں کرتے تھے پہلے۔ قد خسروا انفسهم، تحقیق گھاٹے میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ہوا ہو جائیں گی ان سے وہ تمام باتیں، ما كانوا یفترون، جو وہ اللہ پر گڑتے تھے، مختلف قسم کے جو دعوے کرتے تھے اور اللہ کے اوپر جھوٹ گڑتے تھے۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دن میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے دن کو رات سے اور رات کو دن سے۔ یطلبہ حثیثا، وہ اس کو طلب کرتا ہے جلد از جلد، یعنی رات دن کو جلدی اور دن رات کو جلدی۔ والشمس والقمر، اور اس نے پیدا کیا سورج کو اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات، اس حال میں کہ یہ سب پابند ہیں، مسخر ہیں، تابع ہیں، بے امر ہی، اس کے حکم کے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار، اسی کے لیے تخلیق ہے، اسی کے لیے حکم کو صادر کرنا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ کی ذات، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم پکارو اپنے رب کو تضرع کرتے ہوئے، عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، وخفیہ، اور خفیہ طور پر چپکے چپکے۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایک تو یہاں مطلق زیادتی ہے، اور دوسرا دعا کے اندر زیادتی، یہ بھی منع ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو طہارت میں اور دعا کے اندر بہت زیادہ زیادتی کریں گے، مبالغہ کریں گے۔ تو وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے السلام علیکم استاد محترم۔ ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، یہ جو ورڈ ہے یہ نیا لو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، لا ینالو کا مطلب ہوگا کہ نہیں پہنچتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی لا ہے؟ ینالہم اللہ برحمہ، نہیں پہنچے گا انہیں اللہ رحمت کے ساتھ۔ لغوی معنی تو یہی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ ان کے اوپر رحمت نہیں کرے گا۔ نالا ینالو کا معنی پانا ہوتا ہے، پا لینا یا پہنچنا۔ لا ینالہم اللہ برحمہ، نہیں پہنچے گا انہیں اللہ تعالیٰ جیسے رحمت کے ساتھ، یعنی اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نہیں کرے گا۔ جی ٹھیک ہے، جی۔ جزاک اللہ۔ اب چونکہ عربی کا ایک محاورہ ہوتا ہے السلام نا، تو ہم نے اس محاورے کو اردو کے اندر زیادہ واضح اور کھول کر بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو عربی کا اگر لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو پھر وہ کئی دفعہ اردو محاورے میں سمجھ نہیں آتا ہے۔ جی۔ السلام علیکم سر۔ جی سر وعلیکم السلام۔ ایک پوچھنا تھا، تبارک اللہ رب العالمین، سر اس کا یہ جو یہ والا ٹکڑا جو ہے اس کا کیا ربط ہے اس کے ساتھ؟ یہ جو پوری آیت ہے جو پیچھے اس کے پیچھے والے پارٹ کے ساتھ اس کا کیا ہے لنک؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہونے کا ذکر کیا ہے نا، یہاں پہ اللہ کے سے استعمال اب ہو گیا دیکھیں ہے۔ نا، اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، ان سب لوگوں کی، ان سب چیزوں کی تخلیق، سورج، چاند، ان سب چیزوں کی تخلیق بیان کر کے اللہ نے تبارک اللہ، اللہ بابرکت ہے، یعنی اللہ رب العزت، بابرکت کا معنی یہ بڑا بھی ہونا ہوتا ہے نا، اللہ